بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اس دینی پروگرام میں جو کہ مرکز دعوت الجالیات کویت کے زیر اہتمام منعقد ہوتا ہے، اس میں شرکت کرنے پر آپ تمام بہن بھائیوں، عزیزوں اور عزیزات کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل و رحمت سے ہمارا دین اسلام کی تعلیمات کو سیکھنے اور سکھانے کے حوالے سے اس پروگرام میں جمع ہونا قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں علم نافع عطا کرے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کرے جن کے بارے میں پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اللہ اس کو دین کی سمجھ اور بوجھ عطا فرماتے ہیں. آج کا ہمارا موضوع الوجیز فی فقہ السنت والکتاب العزیز. اس کتاب کا ٹاپک ہے الغسل. گزشتہ درس میں ہم نے موزوں اور جرابوں پر مسح کرنے کے احکام تفصیل کے ساتھ بیان کیے تھے، اور اس کی مشروعیت، اس کے طریقہ کار، اور اس کی مدت، اور کون مسح کر سکتا ہے، اور کس قسم کی جرابوں پر مسح کیا جا سکتا ہے. یہ ساری باتیں ہم پچھلے درس میں بیان کر چکے ہیں. تو آج ہمارا موضوع ہے الغسل. غسل سے جب یہ عنوان قائم کرتے ہیں فقہاء اور محدثین، تو اس سے مراد وہ غسل لیتے ہیں جو غسل فرض ہوتا ہے، جو غسل کرنا فرض یا واجب ہوتا ہے. مثلا غسل جنابت، غسل حیض، غسل نفاس یعنی حیض کے اختتام پر جو غسل کیا جاتا ہے، جنابت کی وجہ سے جو غسل کیا جاتا ہے، نفاس کے اختتام پر جو غسل کیا جاتا ہے. تو اس سے مراد وہ غسل ہوتا ہے جو کرنا واجب ہوتا ہے. یہ کلمہ الغسل غین پر ضمہ کے ساتھ یعنی پیش کے ساتھ، تو اس کا معنی ہے غسل کرنا یعنی نہانا. اور اگر یہی الفاظ غین کے فتح کے ساتھ غسل استعمال ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے دھونا، اس کا معنی دھونا. اور اگر غین کے نیچے زیر ہو الغسل تو اس کا معنی کہ وہ پانی جس کے ساتھ سر وغیرہ کو یا کسی چیز کو دھویا گیا ہو. بعض احادیث پاک کے اندر یہ الفاظ بھی ہوتے ہیں الاغتسال. تو جب اغتسال کے لفظ استعمال ہوتے ہیں تو اس کا معنی بھی غسل ہوتا ہے، یعنی اغتسال یہ غسل کے معنی میں ہوتا ہے. سب سے پہلے صاحب کتاب نے جو عنوان قائم کیا اس باب الغسل کے تحت، یہ ہے موجباتہ. موجباتہ، موجب کہتے ہیں واجب کرنے والی چیز، اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور موجبتن واجب کرنے والی، اور موجبات جمع اس کی. تو اس کا معنی موجباتہ ای موجبات الغسل، غسل کو واجب کرنے والی چیزیں. کن چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے، جن کو ہم دوسرے لفظوں میں موجبات الغسل کہتے ہیں، کہ غسل کو واجب کرنے والے امور، غسل کو واجب کرنے والی چیزیں کہ جن کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے. یہ مسائل بیان کرنے سے پہلے میں تھوڑی سی یہ وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ چونکہ یہ دین اور شریعت کا مسئلہ ہے اور اس کا تعلق انسان کی طہارت اور پاکیزگی کے ساتھ ہے، جب تک طہارت کمپلیٹ نہیں ہوگی تو کوئی عبادت اللہ رب العزت قبول نہیں کرے گا، نماز قبول نہیں ہوگی، اور جن عبادات کے لیے وضو کرنا شرط ہے وہ عبادات قبول نہیں ہوں گی. اور اس کے لیے انسان کو صحیح طریقہ آنا چاہیے.
اسی طرح غسل ہے، جب غسل واجب ہوتا ہے تو غسل کن چیزوں سے واجب ہوتا ہے، کن چیزوں سے نہیں واجب ہوتا، یہ تمام چیزیں ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے۔ دین کو سیکھنے میں ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار کی عورتوں کی تعریف کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ نعم النساء نساء الانصار، سب سے بہترین خواتین انصار کی خواتین ہیں۔ لم یمنعہن الحیاء یتفقہن فی الدین، کہ دین سیکھنے کے بارے میں وہ کسی قسم کی ہچکچاہٹ سے کام نہیں لیتی، کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ اس کا تعلق ہماری آخرت کے ساتھ ہے، اس کا تعلق ہمارے اعمال کے ساتھ ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کو یہ پتہ ہی نہیں کہ غسل کس چیز کے ساتھ فرض ہوتا ہے اور وہ اس چیز کا ارتکاب کرتا رہتا ہے اور غسل نہیں کرتا، تو آپ خود اندازہ فرمائیے کہ اس کے غسل نہ کرنے کی وجہ سے اس نے جو نمازیں پڑھی وہ بھی نہیں ہوں گی، قرآن پاک کو ہاتھ لگانا بھی اس کے لیے جائز نہیں۔ تو وہ اپنی ناسمجھی اور کم علمی کی بنیاد پر، اس کو پتہ نہیں، تو وہ جو کام کرتا رہا وہ کام اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گے، بلکہ وہ گناہ گار ہوگا۔ اس لیے یہ جو حدیث پاک ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، تو وہ یہی مسائل ہیں جن مسائل کے بغیر کسی کا گزارا اور چارہ نہیں ہے۔ طہارت کے مسائل ہیں، وضو کے مسائل ہیں، اور اس سے ریلیٹڈ باقی جو مسائل ہیں۔ مثال کے طور پر یعنی یہ دیکھیے اس کی آپ اہمیت کا اندازہ کہ یہ کس قدر ضروری ہے، کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کے جو ایام کے مسائل ہیں یہ بڑے مشکل مسائل ہیں، اور اس میں جو کوتاہی ہوتی ہے عمومی طور پر، اگر ہم تھوڑا سا اس کا جائزہ لیں کہ اگر کسی خاتون کو مغرب کی نماز سے پہلے اس کے یہ ایام کا سلسلہ ختم ہو گیا کہ وہ نماز ادا کرتے، ابھی عصر کی نماز کا وقت باقی ہے، جتنے عرصے میں وہ غسل کر کے نماز ادا کر سکتی ہے، لیکن اس نے اگر کوتاہی کی تو اس نے مغرب کے بعد غسل کیا یا مغرب کے وقت غسل کیا، اور یہ عصر کی نماز جو اس کے ذمے لازم ہو چکی تھی یہ اس کے ذمے قرض رہے گی۔ اسی طرح جب سٹارٹ ہوا یہ ایام، تو اس وقت کہ جو نماز اس کے ذمے تھی اس نے اگر کوتاہی کی کہ وہ نماز کا وقت تھا، تو نماز کے آخری وقت میں اس کو یہ عارضہ لاحق ہوا تو وہ نماز بھی اس کے ذمے رہ گئی۔ تو یہ مسائل جو ہیں اگر انسان کو ان کی سنگینی کا احساس ہو تو انسان ان کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے لیے لازمی ہے کہ انسان وقت نکالے، اس کو اپنی عاقبت کے لیے ضروری سمجھتے ہوئے کہ اس کا تعلق دار و مدار اور انحصار میری عبادت کی قبولیت پر ہے، میری آخرت پر ہے، میری طہارت اور پاکیزگی پر ہے۔ تو اگر انسان ان چیزوں کا احساس کرے تو پھر ایسے مسائل کو سیکھتے وقت اس کا مائنڈ پازیٹیو ہونا چاہیے کہ ہم یہ مسائل دین کے بطور دین سیکھ رہے ہیں، ان کا تعلق ہماری طہارت اور پاکیزگی کے ساتھ ہے، اس کا تعلق ہماری عبادات کے ساتھ ہے، تو پھر انسان بڑے کھلے مائنڈ سے یہ احکام سیکھتا ہے۔ لیکن اگر ذہن نیگیٹو ہو تو پھر وہ سمجھتا ہے کہ یہ جی کیا مسائل، حالانکہ یہ مسائل ہم اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہے، یہ مسائل جو انسان کے لیے ضروری ہیں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان کیے اور پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بیان کیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ غسل، اس کی علماء نے جو تعریف کی ہے تو وہ تعریف کہ غسل کیا ہے، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی ایک لغوی تعریف جو میں نے آپ کے سامنے کی ہے، اور اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ انسان کا نیت کر کے، یعنی غسل کی نیت کر کے پورے جسم پر پانی بہانا، یہ غسل کہلاتا ہے۔ جیسا کہ علماء نے اس کی اصطلاحی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، استعمال ماء طہور، ماء طہور کا استعمال کرنا، یعنی غسل کرنے کے لیے جس طرح وضو کرنے کے لیے وہ پانی درکار ہے اور وہ پانی ہونا لازمی ہے جس کے اندر دو وصف پائے جائیں،
ایک طاہر ہو، خود پاک ہو، اور دوسرا مطہر ہو، دوسری چیز کو پاک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اس کو کہتے ہیں ماء طہور. کہتے ہیں استعمال ماء طہور فی جمیع البدن علی وجہ مخصوص بشرط شروط و ارکان، کہ خاص طریقے پر جو شریعت نے بتایا اس کے شروط و ارکان کا لحاظ رکھتے ہوئے ماء طہور کو اپنے پورے جسم پر بہانا، یہ غسل کہلاتا ہے. یہ غسل کہلاتا ہے. اور اس کی مشروعیت کہ اللہ رب العزت نے اس کا حکم دیا کتاب و سنت سے ثابت ہے. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اگر تم جنبی ہو. یہ لفظ جو عام طور پر ہم کہتے ہیں غسل جنابت، جنوب، جنبی، تو اس کا معنی کیا ہے؟ اصل میں یہ جیم نون اور با کا مادہ یہ بعد اور دوری کے لیے آتا ہے. تو جنبی کو جنبی اس لیے کہا جاتا ہے کہ جنبی اپنی حالت جنابت میں، یعنی جب اس پر غسل جنابت فرض ہوتا ہے، اس حالت جنابت میں وہ نماز سے دور رہتا ہے، نماز کی جگہ سے دور رہتا ہے، قرآن پاک کو ہاتھ لگانے سے وہ دور رہتا ہے، بیت اللہ شریف کا طواف کرنے سے وہ دور رہتا ہے. تو اس لیے جنبی جو ہے یہ فاقد الطہارہ ہے، اور ایسی حالت میں یہ نماز کی جگہوں سے اور قرآن پاک کی تلاوت سے دور رہتا ہے، اس لیے اس کو جنبی کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اگر تم جنبی ہو، فَاتَّحَرُوا، تو خوب اچھی طرح طہارت حاصل کرو. تو فَاتَّحَرُوا کی تفسیر علماء نے کی ای اغتسلوا، یعنی غسل کرو. اگر تم جنبی ہو تو تم پر غسل کرنا لازم اور ضروری ہے. اور اسی طرح اللہ رب العزت نے خواتین کے بارے میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور ان کے قریب نہ جاؤ، یعنی ایام میں، حالت حیض میں یا نفاس کے ایام میں ان کے قریب نہ جاؤ، حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ طہارت حاصل کر لے. فَإِذَا تَطَہَّرْنَ، تو جب وہ خوب اچھی طرح طہارت حاصل کر لیں، ای اغتسلنا، جب وہ حیض کے بعد غسل کر لیں، نفاس کے بعد غسل کر لیں، تو پھر آپ ان کے ساتھ اپنے ازدواجی تعلقات قائم کر سکتے ہیں. جہاں تک حدیث پاک کا تعلق ہے تو وہاں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جلس بین شعبها الاربع، جب انسان ازدواجی تعلقات قائم کرنے کے لیے اپنی پوزیشن میں بیٹھتا ہے اور آپس میں التقاء خطانین دونوں کے اعضاء ملتے ہیں، فقد وجب الغسل، تو غسل واجب ہو گیا. تو گویا کہ اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دیا، اس کا حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں دیا کہ جب موجبات غسل میں سے کوئی چیز واقع ہو جائے، کوئی چیز حاصل ہو جائے، تو انسان پر غسل کرنا واجب ہے، غسل کرنا واجب ہے. اب ہم زیادہ تفصیل میں اس میں نہیں جانا چاہتے، ہم موجبات الغسل کا تذکرہ کرتے ہیں اور اس کے بعد غسل کا طریقہ اللہ کی توفیق سے بیان کریں گے. تو سب سے پہلے موجبات الغسل، موجبات الغسل جو صاحب کتاب نے بیان کی ہیں اور جو عمومی طور پر علماء بیان کرتے ہیں، یہ تقریباً 6 چیزیں ہیں. یہ 6 چیزیں ہیں. صاحب کتاب نے 5 بیان کی ہیں، لیکن انہوں نے 2 چیزوں کو ایک جگہ پہ جمع کر دیا ہے. ان میں سب سے پہلی چیز جس کے ساتھ غسل واجب ہوتا ہے، صاحب کتاب لکھتے ہیں نمبر 1 خروج المنی فی الیقظۃ او فی النوم، کہ منی کا خارج ہونا، خواہ وہ حالت بیداری میں ہو یا نیند کی حالت میں ہو، خواہ وہ حالت بیداری میں ہو یا نیند کی حالت میں ہو، اس سے غسل واجب ہوتا ہے، اس سے غسل واجب ہوتا ہے. علماء نے اس بات کو کہ یہ خروج المنی جو ذکر کیا، اس سے مراد کون سا مادہ ہے؟ اس سے مراد وہ مادہ حیات ہے جس سے انسان کی افزائش نسل ہوتی ہے اللہ رب العزت نے، اور اس کو منی کہا جاتا ہے. اس کا وصف جو بیان کیا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں 30ویں پارے میں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ،
انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس چیز سے پیدا کیا. خلق من ماء دافق، اللہ رب العزت نے اس کو اس مائع دافق سے پیدا کیا. وہ مائع دافق یخرج من بین الصلب والترائب، جو مرد کی پشت سے اور خواتین کی ہنسلیوں سے، یعنی یہ سامنے چھاتیوں سے وہ جو مائع دافق ہے وہ پیدا ہوتا ہے. گویا کہ اس کی یہ تعریف کر دی کہ وہ پانی جو شہوت کے ساتھ اچھل کر نکلتا ہے. اس لیے علماء نے اس بات کی تھوڑی سی یہ وضاحت بیان کی ہے کہ عام طور پر جو مواد خارج ہوتے ہیں وہ 3 قسم کے ہیں. ایک کو مزی کہا جاتا ہے، اور جس کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہ نواقض وضو میں سے ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک میں اس کا ذکر ہے کہ جب مزی کا خروج ہو تو غسل واجب نہیں ہوتا، صرف استنجا کر کے اپنے اعضاء کو دھو کر وضو کر لینا کافی ہے. تو مزی کی علماء نے یہ تعریف کی ہے کہ مزی اس چپکتے ہوئے لیس دار پانی کو کہتے ہیں کہ جو شہوت کے وقت خارج ہوتا ہے. عام طور پر جو لوگ طاقتور ہیں، جن میں زیادہ قوت اور طاقت ہے، یا نوجوانوں کو مزی آتی ہے، تو یہ مزی شہوت کے وقت بغیر جھٹکے کے، بغیر اچھل کر خارج ہونے سے آرام سے کوئی چیز خارج ہو جاتی ہے، لیس دار مادہ خارج ہو جاتا ہے. خواتین اور مرد اس میں برابر ہیں. تو اس مادے کے خروج سے جو شہوت کے ساتھ نہیں اور جھٹکے کے ساتھ نہیں، اور شہوانی خیال آنے کے ساتھ یہ پانی جو لیسدار خارج ہوتا ہے اس کو مزی کہتے ہیں. اور اس پر صرف استنجا کر کے وضو کر لینا کافی ہے، غسل واجب نہیں ہوتا. جس طرح کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے سوال کیا کہ کیا مزی سے غسل کرنا واجب ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من المزی الوضو و من المنی الغسل، مزی کرنے سے صرف وضو کر لینا کافی ہے، اور اگر منی خارج ہو تو اس سے غسل کرنا واجب ہے، اس سے غسل کرنا واجب ہے. اور جس طرح کہ دوسری حدیث میں ہے کہ جب انہوں نے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کے بارے میں مسئلہ پوچھیں کہ اگر کسی کو مزی خارج ہوتی ہے تو کیا وہ غسل کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، وہ اپنے اعضاء کو دھو لے، یہ جو استنجا والے اعضاء ہیں، اور اس کے بعد وہ وضو کر لے تو اس کے لیے کافی ہے. دوسرا مادہ جو خارج ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ودی. ودی کی تعریف علماء یہ کرتے ہیں کہ وہ گاڑھا سفید پانی ہے جو پیشاب سے پہلے یا بعد میں خارج ہوتا ہے. وہ گاڑھا سفید پانی جو پیشاب سے پہلے یا بعد میں خارج ہوتا ہے، تو اس پر بھی غسل واجب نہیں ہوتا، وضو کر لینا کافی ہے. غسل واجب ہوتا ہے جس طرح کہ صاحب کتاب نے بھی ذکر کیا، خروج المنی یہ فی الیقظتی، حالت بیداری میں منی کا خارج ہونا، او فی النومی، یا نیند کی حالت میں. بعض علماء نے اسی لیے اس کی یہ تعریف کی ہے کہ خروج المنی یہ دفقاً باللذتی، کہ منی کا شہوت کے ساتھ اچھل کر نکلنا اور انسان لذت انسان محسوس کرے اس کے نکلنے کے ساتھ، تو اس کو منی کہتے ہیں. اور اتفق فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ان خروج المنی من موجبات الغسل، کہ منی کا خارج ہونا یہ غسل کو واجب کرنے والی چیزوں میں سے ہے. بل نقل النووی الاجماع ولا ذالک، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر اجماع نقل کیا ہے اور کہتے ہیں ولا فرق فی ذالک بین الرجل والمرأة فی النوم او فی الیقظہ، کہ اس میں عورت اور مرد کے درمیان کوئی فرق نہیں، جس کو بھی یہ صورتحال لاحق ہو، یا نیند کے اندر ایسے ہو یا بیداری کی حالت میں ایسے ہو، منی کے خارج ہونے سے غسل واجب ہوتا ہے، منی کے خارج ہونے سے غسل واجب ہوتا ہے. اب اس کے لیے جو دلیل انہوں نے ذکر کی ہے صاحب کتاب نے، وہ یہ ہے کہ انما الماء من الماء، انما الماء من الماء، بے شک ماء ہے، پانی کو استعمال کیا جائے گا. تو پہلا ماء، اس سے مراد غسل کا پانی کو استعمال کیا جائے گا. من الماء، دوسرے ماء سے، اس کا معنی منی ہے، منی کا خارج ہونا، کہ پانی کے خارج ہونے سے، منی کے خارج ہونے سے
پانی کا استعمال کرنا لازمی ہے، پانی کا استعمال کرنا لازمی ہے۔ اس سلسلے میں اس حدیث پاک کے بارے میں ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ بعض اوقات دوران مطالعہ حاصل ہوتا ہے انسان کو یہ چیز سامنے آتی ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ انما الماء من الماء، تو اس میں بظاہر اس کا مفہوم یہ نظر آتا ہے کہ انسان کو اس وقت غسل واجب ہوتا ہے کسی پر جب منی کا اخراج ہو، منی کا خروج ہو۔ اگر منی خارج نہ ہو تو پھر غسل واجب نہیں ہوتا، جبکہ دوسری حدیث کے اندر اس کا یہ ذکر ہے کہ جب ازدواجی تعلقات قائم کریں شوہر اور اس کی بیوی، اور ازدواجی تعلقات قائم کرنے کے ساتھ ہی غسل واجب ہو جاتا ہے، خواہ وَإِن لَّمْ يُنزِلْ، خواہ منی خارج نہ ہی ہو، منی خارج نہ ہی ہو۔ تو یہ دونوں حدیثیں، ان کا مطلب کیا ہے؟ تو جب یہ دونوں حدیثیں سامنے آتی ہیں تو اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ علماء کا یہ جو نظریہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے انما الماء من الماء، یہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے دوسری حدیث کے ساتھ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی کہ جب ازدواجی تعلقات قائم کرتے ہیں تو اس وقت غسل واجب ہو جاتا ہے، وَإِن لَّمْ يُنزِلْ، اگرچہ انزال یا منی کا خروج نہ ہی ہو تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہ حدیث منسوخ نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث جو ہے یہ احتلام کے لیے ہے کہ انسان کو یا عمومی طور پر بغیر ازدواجی تعلقات کے منی کے خروج کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ ویسے منی خارج ہو جائے یا نیند کے اندر اس کو احتلام ہو جائے، تو اس کے یہ حدیث اس کے بارے میں ہے، اور دوسری حدیث جو ہے وہ ازدواجی تعلقات کے بارے میں ہے۔ تو آپ دیکھیے صاحب کتاب اس کے بارے میں کیا لکھتے ہیں۔ دوسری بات یہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ خواتین اور مردوں سب کے لیے حکم ہے۔ وَأَنْ أُمِّ سَلْمَةَ أَنَّ أُمِّ سُلَيْمٍ، ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا، اور پہلے یہ تمہید باندھی کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تعالیٰ حق بات کو بیان کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کی مصلحت ہے۔ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ غُسْلٌ إِذَا احْتَلَمَتْ، کیا اگر عورت کو بھی احتلام ہو جائے؟ احتلام کیا ہوتا ہے؟ اس کا احتلام یہ حلم سے ہے۔ حلم کا معنی یہ ہے کہ انسان خواب کے اندر کوئی اس طرح کی چیز دیکھتا ہے، خواب کے اندر کوئی دیکھتا ہے اپنا کہ وہ ازدواجی تعلقات قائم کر رہا ہے، یا اس طرح کا کوئی دیکھتا ہے اور اس کی منی خارج ہو جاتی ہے خواب کے اندر، تو اس کو کہتے ہیں احتلام، اس کو احتلام کہتے ہیں کہ خواب کے اندر انسان کی منی کا خارج ہونا۔ تو کہا کہ اگر عورتوں کو یہ معاملہ پیش آ جائے تو کیا ان پر بھی غسل ہے؟ قال، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا نعم اذا رأت الماء، جی ہاں، اگر وہ بھی پانی دیکھ لے تو اس پر بھی غسل ہے، وہ بھی پانی دیکھ لے تو اس پر غسل ہے۔ گویا کہ یہ حکم مردوں اور عورتوں سب کے لیے ہے، اور یہ ممکن ہے، یہ ممکن ہے، جس طرح کہ حدیث پاک میں واضح طور پر یہ بیان ہو گیا، اور یہ حدیث بھی متفق علیہ ہے۔ اس کے بعد صاحب کتاب لکھتے ہیں وَتُشْتَرَطُ الشَّهْوَةُ فِي الْيَقْظَةِ، یہ جو شہوت اور پانی کے اچھل کر نکلنے کا ذکر ہے یہ بیداری کے ساتھ ہے، یہ حالت بیداری کے ساتھ ہے، دون النوم، نیند کے ساتھ نہیں۔ نیند کے ساتھ کیا ہے؟ اس لیے کہ نیند میں تو انسان کو یہ احساس نہیں ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابہ، اگر آپ پانی کو پھینکیں یعنی پانی خارج ہوتا ہے اچھل کر تو آپ غسل جنابت کیجئے۔ فَإِذَا لَمْ تَكُنْ حَاذِفًا، اگر پانی اچھل کر نہیں بلکہ شہوانی خیال آئے اور ویسے ہی پانی اس جگہ سے خارج ہو گیا شرمگاہ سے، تو پھر غسل کرنا واجب نہیں ہے، پھر وضو کر لینا کافی ہے۔ قال الشوکانی، امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الحذف هو الرمی، حذف کا معنی یہ ہے کہ رمی، کسی چیز کو دور پھینکنا، وَهُوَ لَا يَكُونُ بِهَذِهِ الصِّفَةِ إِلَّا لِلشَّهْوَةِ، اور ایسا صرف شہوت کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے۔ وَلِهَذَا قَالَ الْمُصَنِّف، اسی لیے مصنف نے یہ کہا ہے وَفِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَىٰ أَنَّ مَا يَخْرُجُ لِغَيْرِ الشَّهْوَةِ إِمَّا لِمَرَضٍ أَوْ أَبْرُدَةٍ
لا یوجب الغسل کہ وہ پانی جو بغیر شہوت کے نکلتا ہے یا تو بیماری کی وجہ سے، بعض لوگوں کو بیماری کمزوری لاحق ہوتی ہے اس کی وجہ سے، یا ٹھنڈ وغیرہ کی وجہ سے، یا کسی اور وجہ سے خارج ہوتا ہے، تو اس پر غسل واجب نہیں ہوتا، اس پر غسل واجب نہیں ہوتا۔ اب اس کے بعد ایک مسئلہ بیان کیا صاحب کتاب نے، اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ ایک آدمی اس کو یاد نہیں ہے، اس کو یاد ہے، اس کے ذہن میں ہے کہ اس کو رات میں جب سویا تھا اس کو خواب آیا، اس کو احتلام ہوا، لیکن صبح اٹھا تو اس نے دیکھا کہ اس کے کپڑوں پر کوئی اثرات نہیں ہے، کپڑوں کو کوئی چیز لگی نہیں ہے، کپڑے صاف ہیں، تو اس پر غسل واجب نہیں ہے، کیونکہ یہ مجرد اس کا خیال تھا۔ ایک بات۔ دوسری بات کہ آدمی کو یاد نہیں ہے کہ اس کو رات کو احتلام ہوا، لیکن جب صبح اٹھا تو اس کے کپڑے خراب تھے، اس نے کپڑوں پر محسوس کیا کہ اس کی کپڑوں کے کوئی مادہ منویہ اس کے کپڑوں کو لگا ہے، تو اس کو یاد نہیں آ رہا کہ اس کو احتلام ہوا تھا یا اس کے ساتھ کوئی اس طرح کا حادثہ ہوا تھا، تو یہ پانی دیکھ لینے کے ساتھ کپڑوں پر اس پر غسل واجب ہوگا، اس پر غسل واجب ہوگا۔ اب دیکھیے اسی کے بارے میں صاحب کتاب لکھتے ہیں، وَمَنِ احْتَلَمَ وَلَمْ يَجِدِ الْمَاءَ فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ، جس آدمی کو احتلام ہوا لیکن اس نے صبح دیکھا کہ کوئی پانی جسم پر یا کپڑوں پر کوئی پانی کے آثار نہیں تھے، تو اس پر غسل واجب نہیں ہے، فلا غسل علیہ۔ ومن وجد الماء، اور جس نے اپنے کپڑوں پر یا جسم پر منی کے اثرات دیکھے، ولم یذکر احتلاما، لیکن اس کو یاد نہیں ہے کہ اس کو خواب کے اندر یا اس کو احتلام ہوا تھا، فعلیہ الغسل، تو اس پر غسل کرنا فرض ہے، اس پر غسل کرنا فرض ہے۔ ان عائشہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، قالت سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا، ان الرجل، اس آدمی کے بارے میں، یجد البلل، جو اپنے کپڑے گیلے یا اپنے کپڑوں پر تری محسوس کرتا ہے، ولا یذکر احتلاما، لیکن اس کو یاد نہیں ہے کہ اس کو احتلام ہوا ہے، خواب میں اس کے ساتھ کوئی ایسا چیز پیش آئی ہے۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، یغتسل، ایسا شخص غسل کرے گا، ایسے شخص پر غسل لازمی ہے۔ وعن الرجل، اور ایسے آدمی کے بارے میں پوچھا، یرا انہ قد احتلم، اس کو یہ یاد آ رہا ہے کہ اس کو جیسے احتلام ہوا، ولا یجد البلل، لیکن وہ کوئی اپنے کپڑوں پر جسم پر کوئی تری یا پانی کے نشان نہیں پاتا، تو آپ نے فرمایا لا غسل علیہ، اس پر کوئی غسل نہیں ہے۔ ترمذی اور ابو داؤد کے اندر یہ حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے۔ تو یہ مسئلہ بھی بالکل واضح ہو گیا۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے جو پوچھا گیا تھا یہ پچھلے درس سے پہلے درس کے اندر، کہ ایک آدمی، میں نے کہا تھا کہ آگے چل کر اس کا جواب دیں گے، ایک آدمی اس کو اٹھتا ہے صبح، اس کو یاد بھی نہیں کہ اس نے اس کو رات میں کوئی اس طرح کا اس کے ساتھ کوئی چیز پیش آئی ہے، احتلام وغیرہ کی، اور پھر صبح اس نے اپنے کپڑوں کو بھی چیک نہیں کیا، اس نے رات والے کپڑے اتارے اور وضو کر کے گیا مسجد میں، نماز ادا کر لی۔ جب واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے کپڑے جو رات کو اس نے پہنے ہوئے تھے ان کو کچھ اس طرح کا پانی وغیرہ کوئی چیز لگی ہوئی ہے، تو اب ایسے آدمی کے لیے لازمی ہے کہ وہ غسل کرے، اور وہ نماز جو اس نے اس غسل کے ساتھ پڑھی تھی اس کو لوٹائے، یعنی غسل کرے اور اس نماز کو لوٹائے، کیونکہ اس نے وہ نماز طہارت کی حالت میں نہیں ادا کی، اس لیے اس کو وہ نماز لوٹانی چاہیے۔ اس کے بعد دوسرا موجبات غسل میں سے جو چیز ذکر کی انہوں نے، تو یہاں پہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو حدیث ہے انما الماء من الماء، یہ حدیث دوسری حدیث کے ساتھ منسوخ ہے، ایک قول۔ دوسرا قول کہ یہ احتلام کے بارے میں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دین کے مسائل اگر سمجھے نہ جائیں، ایک بہت بڑی عمر کے ایک آدمی نے، بڑے اچھے آدمی تھے، انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا اور انہوں نے یہ حدیث پڑھ لی بخاری شریف کے اندر، انما الماء من الماء، اور اسی پر ذہن بنا لیا اور اسی پر وہ عمل کرتے رہے، نہ خود اس کو علماء سے پوچھنے کی کوشش کی، نہ خود اس کو سمجھنے کی کوشش کی۔ تو جب میں نے ان کو بتایا تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ افسوس کہ میں اس کو یوں سمجھتا رہا۔ تو اس لیے لازمی ہے جس چیز کی سمجھ نہ آئے،
اللہ رب العزت نے بھی قرآن پاک میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر آپ کو مسائل کا علم نہیں ہے تو اہل ذکر سے پوچھیے، ان لوگوں سے پوچھیے جن کو اللہ رب العزت نے علم عطا کیا ہے۔ کہیں ایسے نہ ہو کہ اس کوتاہی اور جہالت کی بنیاد پر ساری عمر ایسے گزر جائے کہ انسان کی طہارت ہی انکمپلیٹ ہو، تو پھر خود اندازہ لگائے کہ اس کی نمازوں کا کیا بنے گا اور اس کے باقی معمولات کا کیا بنے گا۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں انما الماء من الماء، کہتے ہیں یجب الغسل بالماء من انزال الماء الدافق وهو المنی، کہ اس سے مراد کہ جب منی کا اخراج ہو تو اس کی وجہ سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کا یہ معنی ہے، اور یہ ہے حالت بیداری میں ہو یا حالت نیند کے اندر ایسے ہو۔ اس کے بعد دوسری چیز جو بیان کی صاحب کتاب نے موجبات غسل میں سے، کہتے ہیں الجماع وَإِن لَّمْ يُنزِلْ، جماع کا معنی ہوتا ہے ازدواجی تعلقات قائم کرنا، ازدواجی تعلقات قائم کرنا۔ وَإِن لَّمْ يُنزِلْ، صرف ازدواجی تعلقات قائم کرنے کے ساتھ، شوہر اور اس کی بیوی کے اعضاء آپس میں مل جانے کے ساتھ، دخول ہو جانے کے ساتھ غسل واجب ہو جاتا ہے۔ وَإِن لَّمْ يُنزِلْ، اگرچہ منی کا اخراج نہ ہی ہو، وہ انزال نہ ہی ہو۔ ینزل کا معنی انزال، انزال کا معنی منی کا خروج، اگرچہ انزال نہ ہی ہو۔ اس کے لیے جو حدیث ہے، صحیح حدیث ہے مسلم شریف کی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نے فرمایا اذا جلس بین شعبها الاربع، جب شوہر اپنی اہلیہ کے ساتھ اس پوزیشن میں بیٹھ جاتا ہے کہ جس میں ازدواجی تعلقات قائم کیے جاتے ہیں، ثم جہدہا، پھر اس نے ازدواجی تعلقات قائم کیے، فقد وجب الغسل، اس پر غسل واجب ہو گیا۔ وَإِن لَّمْ يُنزِلْ، اگرچہ منی کا اخراج نہ بھی ہو، صرف اعضاء کے مل جانے سے، دخول ہو جانے سے ہی غسل واجب ہو جاتا ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ تو یہاں یہ بات بھی بالکل کلیئر ہوگی۔ اس کے بعد تیسری چیز جو ہے وہ ہے کافر کا مسلمان ہونا۔ جب کوئی کافر مسلمان ہوتا ہے تو اس وقت اس پر غسل کرنا واجب ہے، اسلام میں داخل ہونے کے لیے اس پر غسل کرنا واجب ہے۔ یہاں پہ بعض مصنفین نے یہ لکھا، بعض علماء نے، سواء کان اصلیا او مرتدا، خواہ وہ کافر اصلی ہو، یعنی پہلے کافر تھا، یہودی تھا، عیسائی تھا، مشرک تھا اور پھر مسلمان ہو گیا، یا مرتد ہو کہ پہلے ہی مسلمان تھا پھر مرتد ہو گیا۔ اللہ ہم سب کو اس مصیبت اور بیماری سے، نحوست سے بچائے، اسلام پر اللہ ہمیں استقامت بخشے۔ وہ پہلے مسلمان تھا، پھر اس کی بدقسمتی کہ اس نے اسلام چھوڑ دیا، مرتد ہو گیا، پھر دوبارہ مسلمان ہونا چاہتا ہے تو اس پر بھی غسل کرنا واجب ہے، خواہ وہ اصلی کافر ہو یا مرتد ہو۔ اور اس کے لیے جو حدیث صاحب کتاب نے ذکر کی ہے کہ قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، ارید الاسلام، میرا اسلام قبول کرنے کا ارادہ تھا، میں اسلام قبول کرنے کی نیت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، فامرنی ان اغتسل بماء وسدر، کہ میں غسل کروں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امرانی، مجھے حکم دیا کہ میں غسل کروں، بماء وسدر، کہ بیری کے پتوں کو پانی کے اندر جوش دے کر اس پانی کے ساتھ میں غسل کروں، یعنی اچھی طرح غسل کروں اسلام قبول کرنے سے پہلے۔ بعض علماء نے اس کے بارے میں کہا کہ اس سے مراد غسل جنابت ہے کہ اگر اس نے نہیں کیا، بعض نے کہا کہ یہ غسل مستحب ہے، لیکن دلائل کی روشنی میں یہ بات جو ہے راجح ہے کہ کافر جب اسلام قبول کرے گا تو اس کے لیے غسل کرنا واجب ہے، اس کے لیے غسل کرنا واجب ہے، خواہ وہ کافر اصلی ہو یا مرتد ہو۔ اس کے بعد جو موجبات میں سے جو چیز ذکر کی تیسرے نمبر پر، تو تیسرے نمبر پر انقطاع الحیض، کہ جب حیض کے ایام ختم ہوتے ہیں، ماہواری کے ایام ختم ہوتے ہیں، تو ان کے اختتام پر خواتین کے لیے غسل کرنا
فرض ہے، غسل کرنا واجب اور فرض ہے، لازمی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، جس طرح ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ فاطمہ بنت ابی حبیش انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا تو آپ نے فرمایا اذا اقبلت الحیضۃ فدع الصلاۃ، جب آپ کے ایام شروع ہو جائیں تو اس وقت نماز کو چھوڑ دیجیے، واذا ادبرت، جب ایام ختم ہو جائیں، فاغتسلی وصلی، تو پھر غسل کیجئے اور نماز پڑھیے، پھر غسل کیجئے اور نماز پڑھیے۔ تو یہ بات اس سے یہ بات واضح ہے کہ جب یہ ایام ختم ہوتے ہیں تو عورت کو یہ غسل کرنا چاہیے۔ اسی طرح جب نفاس کا خون ختم ہوتا ہے، اور نفاس کا خون یہ کون سا ہے کہ جو بچے کی ولادت کے بعد آتا ہے، وہ خون جو بچے کی ولادت کے بعد آتا ہے، جب تک یہ اس کا وہی حکم ہے، یعنی نفاس کے وہی احکام ہیں جو حیض کے احکام ہیں۔ حائضہ عورت جس طرح نماز نہیں پڑھے گی، اس طرح نفاس والی عورت بھی نماز نہیں پڑھے گی۔ حائضہ عورت جس طرح روزے نہیں رکھے گی، اس طرح نفاس والی عورت بھی روزے نہیں رکھے گی۔ جس طرح حائضہ کے لیے یہ روزے جو چھوڑے گی نا ایام میں، بعد میں قضا دینا ضروری ہے، اسی طرح نفاس والی عورت نے جو رمضان کے اندر اگر اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو اس نے جو روزے چھوڑے بعد میں اس کو قضا دینا اس کے لیے لازمی ہے۔ حائضہ عورت کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کرنا حرام ہے، اسی طرح نفاس والی عورت کے ساتھ بھی ازدواجی تعلقات قائم کرنا حرام ہے۔ تو اس لیے جب حیض کا خون ختم ہو، یا پھر نمبر 5 نفاس کا خون ختم ہو، نفاس کا خون ختم ہو، تو نفاس کا خون جو ہے یہ اس کے جو مدت کتنی ہے، تو ہمارے یہاں معروف ہے 40 دن، حالانکہ 40 دن یہ زیادہ سے زیادہ مدت ہے۔ اس کا تعلق دنوں کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق ہے خون کے ساتھ۔ اگر کسی کو 20 دن کے بعد یہ خون بند ہو جاتا ہے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ غسل کرے اور نمازیں اپنی شروع کرے۔ اگر 25 دن بعد، 30 دن بعد، اگر 40 دن ہو جاتے ہیں تو 40 دن بعد، تو اس کا تعلق خون کے ساتھ ہے، تو اس کو بھی اسی طرح غسل کرنا ہے۔ یہ جو غسل ہے، جو غسل جنابت، غسل حیض اور غسل نفاس، اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اس کا ایک ہی طریقہ ہے، سوائے اس کے کہ جو تھوڑا بہت فرق ہے کہ حیض اور نفاس والی عورتیں اپنے جو اعضاء ہیں ان کو اچھی طرح ان کی صفائی کا اہتمام کریں گی، تو خوشبو وغیرہ لگائیں گی، تو باقی طریقہ کار وہی ہے جو غسل واجب کا طریقہ کار ہے۔ اس کے بعد چھٹے نمبر پر ہے موت المسلم، کسی مسلمان کا فوت ہونا، یعنی جب کوئی مسلمان فوت ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس پر بھی اس کو بھی غسل دینا فرض ہے، غیر شہید المارکہ، سوائے شہید کے کہ جو میدان جنگ میں مارکہ کے اندر شہید ہوتا ہے، اس کے علاوہ باقی تو کوئی مسلمان بھی فوت ہوتا ہے، مرد ہے، عورت ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، تو اس کو غسل دینا اس کے لیے فرض ہے، اس کو غسل دینا لازمی ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی آپ کے ساتھ تھے، حجۃ الوداع کے موقع پر آپ کے ساتھ تھے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، تو وہ اپنی اونٹنی سے نیچے گرے اور ان کی گردن ٹوٹ گئی احرام کی حالت میں میدان عرفات میں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں حکم دیا اغسلوہ بماء وصدر وکفنوہ فی ثوبیہ، اس آدمی کو پانی کے اندر بیری کے پتے ڈال کر جوش دے کر اس کو غسل دیجئے، اور اس کو اسی کے احرام کی چادروں کے اندر ہی اس کو کفن دے دیجئے، احرام کی چادروں کے اندر ہی اس کو کفن دے دیجئے۔ علامہ صنعانی بلوغ المرام کی شرح سبل السلام میں لکھتے ہیں کہ یہ حدیث میت کے غسل کے وجوب پر دلالت کرتی ہے، میت کے غسل کے وجوب پر دلالت کرتی ہے کہ میت کو غسل دینا، مسلمان میت کو غسل دینا واجب ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان میت کو غسل دینے پر امت کا اجماع ہے، امت کا اجماع ہے۔ یہ 6 چیزیں ہیں جو غسل کو واجب کرنے والی ہیں۔ صاحب کتاب نے ایک اور چیز کا اضافہ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور وہ ہے کہ یوم الجمعہ، کہ جمعے کے دن کا غسل کرنا، گویا کہ صاحب کتاب کے نزدیک، ڈاکٹر عبدالعظیم بدوی کے نزدیک جمعے کے دن کا غسل کرنا یہ بھی
واجب ہے، یہ بھی واجب ہے۔ تو اس لیے وہ حدیث لائے ہیں ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال غسل الجمعۃ واجب علی کل محتلم، کہ جمعے کے دن غسل کرنا ہر بالغ، محتلم کا معنی بالغ، ہر بالغ شخص پر واجب ہے، ہر بالغ شخص پر واجب ہے۔ لیکن باقی حدیث کو اس کے ساتھ اگر ملایا جائے تو ان حدیث سے یہ صراحت ملتی ہے کہ جمعے کے دن کا غسل کرنا مستحب ہے، یعنی افضل ہے، لیکن واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی نہیں کر سکتا کسی وجہ سے تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ جو ہے اس پر بھی علماء کی یہی رائے ہے، اور دلائل بھی اسی بات کی تائید کرتے ہیں کہ جمعے کا غسل کرنا جمعے کے دن یہ مستحب ہے، افضل ہے، واجب نہیں ہے۔ اس کے بعد صاحب کتاب نے غسل کے ارکان ذکر کیے ہیں کہ غسل کے ارکان کہتے ہیں وارکانہ، اس کے ارکان کیا ہیں؟ 2 رکن ذکر کیے ہیں۔ ایک النیت، غسل کرنے کا پہلا رکن جو ہے، اگر کوئی غسل کرنا چاہتا ہے جو غسل واجب ہے یا فرض ہے، غسل جنابت، غسل حیض یا باقی جو ذکر کیے ہیں غسل، تو ان میں پہلی چیز کہ وہ غسل کی نیت کرے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ دوسرا رکن یہ ہے غسل کا، اور رکن اس کو کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے کسی چیز کا وجود قائم نہ رہ سکے، کسی چیز کا وجود محال ہو۔ دوسری چیز تعمیم البدن بالماء، تعمیم البدن بالماء، کہ پورے جسم پر پانی بہانا، پورے جسم پر پانی بہانا، یہ غسل کے 2 رکن ہیں۔ اس کے بعد غسل کا طریقہ ذکر کیا ہے۔ انشاءاللہ اب تو ٹائم میرے خیال کافی ہو گیا ہے، تو کل کے درس میں ہم غسل کا تفصیلی طریقہ ذکر کریں گے، اور پھر اس کے متعلقہ جو مسائل ہیں ان کو بھی ہم ذکر کریں گے۔ تو میں آج معذرت خواہ بھی ہوں کہ ہم نے ریمائنڈر نہیں دیا اپنے وقت پر، اور بلکہ درس بھی کچھ لیٹ ہو گیا۔ تو کل انشاءاللہ ہم درس بھی وقت پہ شروع کریں گے، اور اس سے پہلے یاد دہانی بھی کروا دیں گے۔ اور آپ یہ جو پروگرام ہے جو سننے والے ہیں اس کو آگے بھی پہنچائیں، کیونکہ ان مسائل کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے لازمی ہے، اور ہر بالغ شخص کے لیے ان احکام کا سیکھنا لازمی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے تمام بیماروں کو اللہ شفا عطا فرمائے، جو فوت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ہم سب کی دکھ اور پریشانیاں اللہ تعالیٰ دور کرے۔ یہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو یہ ابھی پھر اس کی لہر جو آئی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور یہاں پہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے اپنے ملکوں میں ہمارے اہل و عیال عزیز و اقارب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی بھی اور تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو سوالات ہوں گے انشاءاللہ کل کے درس کے بعد انشاءاللہ اس ٹاپک، کیونکہ کل ہم اسی ٹاپک پہ بات کریں گے، اور اس کے متعلقہ جو سوالات ہیں یا جو مسائل ہو سکتے ہیں ان کا بھی ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ تمام بہن بھائیوں کا شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا، اور اس کی دعوت دیں اس پروگرام میں شرکت کرنے کی باقی اپنے عزیز و اقارب بہن بھائیوں کو بھی، تاکہ ہم دین کے احکام سیکھ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔